پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو گلے بھی لگاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، سر کا تاج بھی بناتے ہیں، سر پر بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بے حیائی نہیں جاتی، برائیاں ہمارے اندر جو ہیں بسی ہوئی ہیں وہ نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کار ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور دیگر عبادات بھی کریں، نفل مستحبات کی پابندی کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، لیکن ہمارے اندر سے بے حیائیاں، برائیاں، غیبتیں، چغلیاں، الغرض ساری برائیاں جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آخر کار وہ برائیاں ہمارے اندر سے جاتی کیوں نہیں ہیں؟ اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نمازوں کے اندر، تلاوت قرآن پاک کے اندر، روزوں کے اندر وہ خشوع اور خضوع اور وہ روحانیت نہیں رہی، صرف اسی وجہ سے ہمارے اندر اور برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نیکیوں کی طرف کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اب جو دور چل رہا ہے فیشن اور ماڈرن کا دور، اس دور میں بندہ جو ہے گناہوں کی طرف کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح یہ گناہ میں کر لوں۔ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے، اس میں جو مزہ آ بھی جاتا ہے تو وہ مزہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کی جو لذت ہے، اس کے جو سواد ہے وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، لیکن جو گناہ کیا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے گا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں سیو کر لیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا۔ تھوڑی سی لذت پانے کے لیے کیا، تھوڑا سا سواد پانے کے لیے کیا، تھوڑے سے مزے کے لیے کیا ہم آسانی کے ساتھ گناہ کر دیتے ہیں۔ آج جو ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غیبتیں بھی ہیں، ہمارے دماغ کے اندر چغلیاں بھی ہیں، دوسروں کے معاملے میں حسد بھی ہے، غرور بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے، ہر برائیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف باتیں ہیں نمازی کے بارے میں، کئی بار اس تعلق سے میں نے بتایا ہے کہ ایک جب عیسائی کا سامنا ہوا ایک مسلمان سے، وہ کہنے لگا کہ آپ کے 3 خدا ہیں، تو مسلمان اس پر اڑ گیا، بحث کرنے لگا کہ بھائی ہمارا تو صرف ایک ہی خدا ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی کتاب کے اندر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ قرآن پاک نے اس کو صاف واضح طور پر، کھلے طور پر بیان فرما دیا۔ اس لیے وہ عیسائی کہنے لگا نہیں تمہارے 3 خدا ہیں۔ جب زیادہ بحث ہونے لگی تو مسلمان کہنے لگا بتاؤ کس حساب سے آپ کہتے ہو ہمارے 3 خدا؟ تو عیسائی کہنے لگا ایک تو خدا آپ کا وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، اور وہ خدا تمہارا عید والا ہے معاذ اللہ، اور دوسرا خدا تمہارا رمضان والا ہے، شاید معاذ اللہ وہ عید والے سے چھوٹا ہے، اور تیسرا خدا جو ہے 5 نمازوں والا ہے معاذ اللہ، اور کہتا ہے کہ شاید سب سے بڑا تمہارا خدا جو ہے عید والا ہے، کیونکہ عید میں تم سارے ہی جمع ہو جاتے ہو مسلمان، اور رمضان والا خدا جو ہے اس سے معاذ اللہ کچھ کمزور ہے، اس لیے تم کچھ کم جمع ہوتے ہو، اور 5 نمازوں والا جو خدا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے معاذ اللہ، اس لیے تم بہت کم جمع ہوتے ہو۔ بات حق ہے کہ نہیں؟ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو یہ غور کس کو کرنا ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے نا، مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے نا کہ آج جو دوسرے لوگ مذہب اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں خیال کرنا ہے کہ پہلے کا دور ایسا ہوتا تھا کہ اس دور کے مسلمان اس دور کا جو غیر مسلم تھا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کا کردار جو تھا کردار مصطفیٰ تھا، اس کا اخلاق تھا اخلاق مصطفیٰ والا اخلاق تھا، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سب کچھ نچھاور کرنے کو اسلام کے اوپر تیار ہو جاتا تھا، اتنا مضبوط اس کا ایمان تھا۔ اور ہمارے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے ہمارے اندر برائیاں بھری ہوئی ہیں، جہاں بھی دیکھیں گناہوں کے اڈے پر سب سے زیادہ مسلمان جمع ہیں۔ سوشل میڈیا کے بارے میں لے لیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دیگر کتنے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان سب پر سب سے زیادہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں نظر آتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو
اگر کوئی بے حیائی یا بری بات ہم نے پھیلائی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہی تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کے بارے میں لکھا جائے گا. اگر کسی بندے نے کوئی بے حیائی یا فحش چیز پھیلائی، اگر وہ مر گیا تو اس کے انتقال کے بعد بھی لوگوں نے اگر اس کو کیا، وہ برائی کی، تو سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جو بندہ انتقال کر گیا، یاد رکھیں کہ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ پاک چاہے تو اپنی رحمت سے ساروں کو جنت میں داخل فرما دے، لیکن ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہر چیز کا قانون ہوتا ہے. دنیا کے معاملے میں ہم ہر چیز کی پابندی کرنے کو تیار ہیں، لیکن تیار نہیں ہے تو احکام قرآن پر نہیں تیار ہے، اور نہ ہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی جینے کو تیار ہے، نہ قرآن پاک کے احکامات پر زندگی جینے کو تیار ہے، نہ ان پر کوئی عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نہ صحیح کر کے پڑھا ہے، نہ صحیح طریقے سے سیکھا ہے. بعض کا حال تو یہ ہے کہ پڑھنے کو تو تیار ہی نہیں ہے، بعض کا حال ایسا بنا ہوا ہے. اب قرآن پاک ہماری زندگی میں انقلاب لانے والا انقلاب. ان قرآن پاک کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سمجھیں، پہلے پڑھیں اس کے بعد سمجھیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کے پاس جائیں کہ عالم صاحب حضرت ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں. تب یہ ہماری زندگی انقلاب لائے گی، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ کس طرف بھاگ رہا ہے؟ کبھی برائیوں کے اڈے کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی بے حیائیوں کے اڈے کی طرف بھاگ رہا ہے. لیکن یہ مسلمان ہے، کبھی بے حیائی کو دیکھتا ہے، کبھی برائی کو دیکھتا ہے، کبھی دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، کبھی دوسروں کی چغلیاں کھاتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو خوش نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. آج کے مسلمانوں کے یہ حالات ہو گئے، ایک مسلمان پڑوسی دوسرے مسلمان پڑوسی کا سکھ نہیں دیکھ سکتا. حقیقت بات تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ انسان اپنے دکھ سے بھی پریشان ہے اور دوسرے کی سکھ سے بھی پریشان ہے. کیا تعجب والی بات ہے. اگر کسی انسان کے پاس زیادہ نعمت ہے، زیادہ پیسہ ہے، تو اس کو اللہ پاک نے ہی عطا فرمایا. باقی اگر حلال طریقے سے اس کے پاس آیا ہے تو اس کو اللہ پاک نے ہی عطا فرمایا. اتنی بڑی نعمت عظمیٰ اللہ پاک نے. بھائی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھا عالیشان مکان ہے ہمارے پاس، سب کچھ جب اس کے پاس جائز طریقے سے آ گیا تو آپ بھی دعا کریں، اے اللہ پاک بس ہمیں اتنا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ ہوتا ہے مسلمان کی زندگی، یہ ہوتا ہے ایک مومن بھائی کو. حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مسلمان وہ ہے، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جو مجھ سے، بھائی بہن سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے دوست و احباب رشتہ داروں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے. تو محبت کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ محبت کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کریں گے. مثال کے طور پر جو ہمیں سنت طریقہ بتایا ہے، فرائض و واجبات کے بارے میں بتایا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ آپ درگاہ پر گئے تھے، آپ مزار پر گئے تھے، یا پھر آپ نے سنت و نوافل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے، آپ نے نوافل پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے شب برات میں، شب معراج میں. حالانکہ اس کا بہت سارا ثواب ہے، لیکن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت. قیامت کا دن جو کہ جان پگھلا دینے والا ہوگا، جان کو پورا پگھلا دے گا، باڈی کو پورا پگھلا دے گا. کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے رانوں تک ہوگا، کسی کے گردن تک ہوگا. اور حال تو یہ ہوگا کہ
کہ کوئی اپنے خود پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اللہ اکبر. جیسا جس کا نام ہے اعمال ہوگا اسی حساب سے اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کیا تم نے فرائض و واجبات کی پابندی کی تھی؟ بندہ اگر سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اگر بندہ جھوٹا ہے اور اس وقت جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے, اس کی زبان گواہی دے گی, اے مولا تعالیٰ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں داخل کر دو کیونکہ اس نے میری نافرمانی کی ہے, میں نے اس پر نماز فرض کی تھی. وہ بندہ کہے گا اے مولا میرے بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, میری بیوی بھی ہے, اور بچوں کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا یہ عقل میں نے نہیں دی تھی؟ یہ تمہیں کھانا بھی ہے, تمہیں کمانا بھی ہے, اور ساتھ میں میری عبادت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج یہ مسلمان اپنی عبادت کا, اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا. زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانے کو ہی سمجھ گیا. زندگی کا مقصد صرف عیاشیوں کو ہی سمجھ گیا. زندگی کا مقصد صرف بے حیائیوں کو ہی سمجھ گیا. اللہ اکبر. گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے, گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے, نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ہے. قرآن پاک سیکھنا تو دور, پڑھنا تو دور کی بات رہی, سیکھ بھی نہیں رہا. نہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی دور ہے, نمازوں سے بھی دور ہے, روزوں سے بھی دور ہے. الگ الگ کوئی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی ہے. اگر کوئی کام آ رہا ہے تو گناہ کی طرف کوشش میں بڑھتا جا رہا ہے. تو بھلائی ہماری اسی میں ہے. انقلاب زندگی میں ہماری تبھی آئے گا جبکہ ہم سنت رسول پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پر جب ہمارا عمل رہے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بیان ہوا اور اس کے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ کریم اسے معاف فرمائے. ایک پر کلمہ شریف کا ذکر کر لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد